ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک قول جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت سے ملائکہ ایسے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے یبلغونی عن امت السلام، کہ وہ میرے امتیوں کا مجھ پہ سلام پڑھنا پہنچاتے ہیں۔ ہم درود شریف کے حوالے سے اکثر میں جب بھی جہاں کہیں بھی بیان شروع کرتا ہوں تو یہی میرا طریقہ ہے، ہمارے استاد جی نے ایسے ہی ہمیں سکھایا تھا، تو اکثر درود شریف کے حوالے سے میں یہی روایات کچھ رپیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذوق و شوق میں بھی اضافہ ہو، اور بالخصوص یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ درود و سلام کے لیے بڑا مختص ہوتا ہے اور یہ خاص ہے اس کے لیے۔ اسی حوالے سے یہ آج کی جو حدیث پاک ہے یہ بالخصوص سلام کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ہاں درود تو پڑھا جاتا ہے اور سلام بہت کم لوگ وہ استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ تر بعض حضرات تو صرف درود ابراہیمی پہ زور دیتے ہیں جس میں سلام تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو آیت درود و سلام کا منشا یہی ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں، تبھی جا کے اس آیت مبارکہ کا منشا پورا ہوتا ہے۔ اور بڑی خوش قسمت ہم امت ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو سلام بھیجنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کو مقرر کیا ہوا ہے، یہ حضور کے اکرام کے لیے ہے، آپ کے اعزاز کے لیے ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے پیغمبر اللہ نے عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مثلا جیسے ابھی میں نے ناصری پڑھا نا تمہارا یا رسول اللہ، تو ادب کا جو آج کی ہماری اردو ڈکشنری لغت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا لفظ استعمال کیا جائے یا واحد کا صیغہ نہیں استعمال کیا جائے، تو حضور کے لیے واحد کا صیغہ ان معنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے، میں آپ سے کہوں جی کہ تو نے مجھے ایسا کیوں کہا، یا میں تمہارا فلاں کام کروں گا، یہ ہمارا ایک دوسرے سے کہنا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم واحد کا صیغہ مخاطب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شان عبودیت میں یکتا اور بے مثال ہیں، یعنی حضور کا کوئی ثانی مخلوق میں نہیں ہے، آپ واحد اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو ساری مخلوق کے لیے میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہیں۔ یہ جو حضور کے لیے واحد کا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال فرمایا اور جمع کا بھی، جمع کا اعزاز اور اکرام کے لیے ہوتا ہے، اور واحد کا بھی میں اور آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ تو چلیں ایک دوسرے کے حفظ مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ اپنی اس شان میں واحد اور یکتا ہیں، اور آپ کی مثال اس کائنات میں مخلوق میں کوئی اور نہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں بچہ یتیم ہو گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ وہاں پہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں در یتیم۔ در یتیم کا مطلب ہوتا ہے یکتا موتی، یعنی ایسا موتی کہ جس کی کوئی اور مثال نہ ہو۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دی بات کہ بعض لوگوں کے ذہن میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید یہ جو واحد کا صیغہ حضور کے لیے استعمال کیا گیا اس میں کوئی بے ادبی کی بات ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کلام مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کے لیے بھی واحد کا
صیغہ بھی استعمال کیا ہے اور جمع کا بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو جہاں جمع ہو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علو شان اور بلندی مرتبت ہے، اور جہاں واحد کا ہو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات واحد ہے کہ جو ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے چھوٹی سی وضاحت بھی کر دی۔ آج یہ ماہ ربیع الآخر کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، عرف عام میں اس کو ربیع الثانی کہتے ہیں، لیکن ثانی اس کو کہا جاتا ہے جس کا ثالث ہو، تو اس لیے اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے ربیع الآخر۔ اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور 4 تاریخ ہے ربیع الآخر کی۔ اس مہینے میں اس کو اور بھی بہت سی نسبتیں ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی نسبت ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ہے وہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو ہمارے ہاں اس اعتبار سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ و بعون اللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں حضرت غوث پاک کی تعلیمات کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا، اور یہی جو آیہ مبارکہ میں نے آج سورہ نساء کی آیہ نمبر 36 کا پہلا اور مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس پہ آج ہم کچھ بات کریں گے۔ اور چونکہ ہمارا جو ایک اپنا ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اصلاح معاشرہ، یہ ساری چیزیں تقریباً میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں جس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ہم کچھ جو بات کریں گے وہ اصلاح عقائد کے حوالے سے بھی ہے آج کی گفتگو میں، اس طرح اصلاح اعمال کے حوالے سے بھی ہے، بیچ میں اصلاح معاشرہ کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ ہمارے جو روزانہ کا درس ہے، نماز عصر کے بعد ہمارا مختصر جو درس ہوتا ہے، اس میں اس کے بارے میں کچھ میں عرض کر بھی چکا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اس کو اس اجتماع میں بھی اس آیہ مبارکہ کو، چونکہ اس میں ہماری پوری زندگی کے عبادات اور معاملات دونوں چیزیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے سامنے فصحائے عرب، یعنی اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہنے والے وہ لوگ کہ جو اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اس کے سامنے عاجز آ گئے تھے اور اس کا جواب نہیں پیش کر سکے تھے۔ قرآن کریم میں مختصر ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن اس میں حقائق اور اسرار کا ایک سمندر ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اس میں غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ یہی آیہ مبارکہ ہے، اس میں پوری ہماری ایک زندگی کا ایک نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچ دیا اور ہمیں ایک پورا سلیبس دے دیا ہے کہ بھئی تم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو آج جس میں بات کروں گا وہ اس آیہ مبارکہ کا وہ پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ۔ آج ہم بلکہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ پہ ہی تقریباً رہیں گے، کیونکہ ہماری یہ مختصر سی نشست ہوتی ہے اور ہم سمجھیں گے کہ عبد کیا ہے، عبادت کیا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا، وہ تو ہم کئی مرتبہ بھی بیان کر بھی چکے ہیں۔
اور آپ علماء کرام سے سنتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں تخلیق فرمایا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد فقط ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور اس عبادت سے جو مفسرین کرام نے مراد لیا کہ اے لیعرفون، یعنی وہ عبادت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علو و شان ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنا تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بڑا مشہور قول ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا بلکہ اس کی صفات میں غور کرنا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان اللہ کی ذات پہ غور کرنا شروع کرے گا تو لا محالہ انسان کی ایک محدود سوچ ہے، اس کی عقل محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے، وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ آج کے آپ کے یہ میموری کارڈ وغیرہ، انہوں نے آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ آپ کا جتنے جی بی کا کارڈ ہوگا اس سے زیادہ آپ اس میں چیزوں کو سٹور نہیں کر سکتے۔ علی ھذا القیاس، سیدھی سادی ذمہ دارانہ مثال کہ ایک توڑے میں جتنا آٹا 20 کلو آتا ہے تو آپ اس میں 30 کلو تو ڈال نہیں سکتے۔ اسی طرح انسان کی ایک حد ہے، انسان کی عقل کی، انسان کی فہم کی ایک حد ہے، اور اس حد سے جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بالکل عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور دیوانہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے، فلسفے کا علم، فلسفہ کیا ہے کہ بھئی میں بول رہا ہوں، ایک آدمی ہوں، آپ لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، میری آواز اتنی اونچی کیوں ہے؟ آپ کہیں گے جی آپ نے مائک لگایا ہوا، لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہے ہیں اس لیے آپ کی آواز اونچی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ یار لاؤڈ سپیکر کے بغیر آواز کیوں نہیں اونچی ہو رہی، اور لاؤڈ سپیکر پہ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ یا ہم چیز کو جب اوپر پھینکتے ہیں تو وہ اوپر نہیں جاتی بلکہ ایک مخصوص حد تک اوپر جا کر پھر نیچے آتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ کہ بھئی جب آپ چیز کو اوپر پھینک رہے ہیں تو اس کو اوپر جانا چاہیے۔ یہ جو کش ثقل کا فارمولہ دیا تھا، یہ انہی چیزوں کو، یہ فلسفی تھا نا وہ نیوٹن۔ تو فلسفے کا علم یہ ہے کہ چیزوں کے حقائق کو تلاش کرنا، اسباب کو تلاش کرنا کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ سورج مشرق سے کیوں نکل رہا ہے، مغرب سے کیوں نہیں نکل رہا، شمال سے کیوں نہیں نکل رہا، جنوب سے کیوں، علی ھذا القیاس۔ تو فلسفہ جو بندہ ادھورا پڑتا ہے ان میں سے تقریباً 70 سے 80% لوگ آخری عمر میں جا کے دماغ سے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہم کہیں جی کہ کائنات کی ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جو بندہ فلسفے کو کامل طور پہ پڑھ لے اور کسی کامل مرشد کے آگے جانوے تلمس طے کرے، اس کا واسطہ اور تعلق کسی کامل مرشد سے ہو، اس شخص کے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ علامہ اقبال بہت بڑے فلسفی تھے، امام غزالی تھے، دیگر بہت سے فلاسفہ گزرے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں توحید پہ قائم تھے اور رہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے فلسفہ ادھورا پڑھا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے، اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر انسان، مثلا آج بڑی بدقسمتی یہ ہے
کہ یہ جو مطلب سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، یہ گوگل، یہ فلاں، انہوں نے جہاں دین کی فہم کو آسان کیا، وہیں ایسے لوگ بھی نکل آئے کہ جن کو دین کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، جن کو دین کی مبادیات کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کھولتے ہیں اور بس کسی کا ان کو نہیں پتہ کہ یہ جو قول ہے یہ کس بندے نے کہا ہے، کس سینس میں کہا ہے، اور کیا اس کے پاس یہ بات کرنے کا مینڈیٹ تھا، اس کے پاس یہ صلاحیت تھی۔ بس ایک دم پڑھا اور مطلب ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ گزشتہ دنوں میں ایک محفل میں گیا تو وہاں پہ میں نے ایک صاحب کا بیان سنا، وہ موبائل رکھا ہوا ہے اور مطلب نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ساتھ قرآن مجید کی آیات بھی غلط پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی بعض کا ایسے ہی وہ کر رہے ہیں۔ بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ چونکہ ہماری اس ڈیوائس میں آ گیا ہے تو اب ہم عالم بن گئے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بڑا مشہور نمونہ ہے، آج کل ہمارے نوجوان بڑا اس کو فالو کرتے ہیں، وہ جہلم کا ایک بندہ جو مرزا انجینئر کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ہمارے لوگ یہ بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے، بھائی یہ تو انجینئر ہے، اس کا قرآن و سنت اور علم حدیث اور علم قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اردو کی کتابیں دیکھ کے تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ جو ہمارے آج کل کے مطلب سوشل میڈیا کے مفتیان کرام ہیں، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جو بھی چیز انہیں اپنی طبیعت کے موافق لگتی ہے، جہاں سے بھی لگتی ہے لے لیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز کہنے والا کون ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسے جو محکم ہیں، جو بالکل واضح ہیں، بعض آیات ایسی جو متشابہات ہیں۔ متشابہات والی آیات کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ سوچ و بچار نہ کریں، کیونکہ اللہ نے آگے بیان فرمایا نا کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ سب تیری طرف سے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، تیرا جو بھی حکم ہے ہمارا اس پہ ہم سمعنا و اطعنا کہتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو پوری طرح سمجھنے کا دعویٰ کائنات میں صرف ایک ہستی کر سکتی ہے، اور وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ حضور کے بغیر امت میں اللہ نے درجہ بدرجہ سب کو بہت علوم عطا فرمائے۔ عام ہمارے جو علماء ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، اللہ کے ولی، یعنی ہر دو علوم سے جو بہرہ مند لوگ ہوتے ہیں، علوم ظاہری اور علوم باطنی، اولیاء اللہ، اس کے بعد حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، یہ لوگ کمال کے فہم رکھتے تھے قرآن کریم کا، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن مجید کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں۔ بلکہ میں درمیان میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آج کل ہمارے ہاں بڑا عجیب رواج پڑ گیا ہے۔ ایک لڑکا جب حفظ یا تجوید پڑھنے کے بعد مدرسے میں داخل ہوتا ہے، 2-4 سال پڑھتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مفتی صاحب، اس کا لقب لوگ مشہور کر دیتے ہیں۔ جب فارغ التحصیل ہوتا ہے تو وہ تو پھر مفتی سے نیچے ٹکتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مطلب کوئی کسی پیر کا بیٹا ہو یا وہ کہتے ہیں نا جی ہم تو زمانے کے غوث ہیں، اس سے نیچے تو ٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، مفتی کا درجہ بہت بلند ہے، یہ سمجھنے ایک آخری مقام ہے۔ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ظاہر سی بات ہے حضور کے سارے صحابہ ایک علم کی ایک اعتبار سے بلندیوں پہ تھے، لیکن ان میں جو فتویٰ دینے والے حضرات تھے، مفتی تھے، وہ صرف چند صحابہ تھے۔ آج کل تو کسی یعنی بعض بات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کھڑے، کوئی بندہ ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے نا، قریب بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنا کہتا ہے اے مسئلہ اس طرح ہے، چاہے اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو سر پیر کا۔ اور کئی دفعہ یہ ہم نے خود مطلب دیکھا ہے
کہ کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کسی عالم سے، قریب سے کوئی بندہ 2-4 نمازیں پڑھ لیتا ہے دن میں، کہیں سے اس نے بات سنی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی یہ مسئلہ، بھائی تجھے کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی جب ایک بندہ ایک عالم سے پوچھ رہا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، دین تو سب کی، دین تو سارے مسلمان ہیں جی۔ بھائی سارے مسلمان ضرور ہیں لیکن سارے مفتی نہیں ہیں، سارے علامہ نہیں ہیں، سارے عالم نہیں ہیں، اور جس انسان کی جو حد ہو اس انسان کو اسی حد میں رہنا چاہیے۔ تو اس طرح اگر آپ، وہ بات اس پہ چلی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں قرآن مجید کا خالی ترجمہ پڑھا، کوئی اردو کی تفسیر پڑھ لی اور ایک دم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہماری مساجد میں بھی، بلکہ بعض مساجد ایسی ہیں، اکثر میں تو چلے علماء ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن بعض مساجد میں وہ پھر خاص کر جو لوگ تھوڑے سے کوئی 2-4 نمازیں پڑھ لیں، کوئی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اب بیان بھی کریں گے۔ وہ جمعے کے دن وہ خاص کر جو یہ مساجد کمیٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا، ان کی زبان کو بولنے کا بڑا ہوتا ہے ایک مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی تقریر کیا کریں، وہ بھی کوئی نہ کوئی بات۔ مجھے کل کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے اجتماع میں ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے ایسا مسئلہ بیان کیا جو شرعی ہی نہیں ہے، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی بات پہ جتنے بھی لوگ عمل کریں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، آپ کا امام، آپ کا خطیب، عالم دین 1 گھنٹہ تقریر کرے، آپ لوگوں کی صحت مبارک پہ وہ اثر نہیں پڑتا جتنا کوئی پیر صاحب 1-2 باتیں کہہ دیں، کہتے بس یہ پیراں آنکھیں ہے، خدا رسول کا کہنا ایک طرف، پیروں کا کہنا ایک طرف۔ اب بندہ جائے تو کہاں جائے؟ اب جو بندہ اس کے غلط بیان کیے ہوئے مسئلے پہ عمل کرے گا اس کا گناہ اس پیر کو بھی ہوگا اور سارے عمل کرنے والوں کو بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں جس کی مثلا میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کو صحت کے بارے میں خام مسئلہ ایک مشورے دیتا پھروں، میں وکیل نہیں ہوں، مجھے یہ نہیں حق کہ میں کسی کو خواہ قانونی مشورے دیتا پھروں، اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اس طرح مطلب تو جو بندہ عالم نہیں ہے، جو بندہ مفتی کے منصب پہ فائز نہیں ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ کوئی اردو کی کتاب دیکھ لی ہے، گوگل دیکھ کے وہ ایک دم مطلب فتوے دینا شروع کر دے۔ اور یہی ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے، یہ دین کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ مثلا کسی بندے کو کوئی کیس پیش آ جائے، خدا نخواستہ کوئی مطلب جھگڑا ہو جائے، لڑائی سو جو بھی، عدالت میں جائے تو وہ پہلے اچھا وکیل تلاش کرتا ہے، وہاں پہ وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میں تو بھائی میں خود اپنی وکالت کر لوں گا، جی ہم نے کیا، میں بھی تو پڑھا لکھا ہوں۔ وہ اچھا وکیل تلاش کرے گا۔ صحت کا مسئلہ ہو جائے، بندہ کہے گا یار اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یہ دین کو ہی ہم نے اتنا مظلوم بنا لیا ہے کہ ہر بندہ اس پہ فتوے دیتا پھرتا ہے۔ عمل اور بات ہے، عمل ہر مسلمان پر لازم ہے، اور جو جیسے آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بنیادی مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ عقائد کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، معمولات کے ہیں، معاملات کے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، فتویٰ تو ایک دم دیتے ہیں، لیکن کوئی بندہ مر جائے تو کہتے ہیں ہون بلاؤ جی مولوی صاحب کو کفن کس طرح ڈالنا ہے، اس کو کس طرح بنانا ہے، غسل کس طرح دینا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، اور جہاں قرآن و سنت کو سمجھنے کی بات ہے وہاں پہ ہر بندہ، ہر مسلمان عالم کا محتاج ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی بندہ کچھ بات کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ تمہید اس لیے میں نے باندھی تھی کہ قرآن کریم کو بھی سمجھنا کما حق و ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کریں گے، جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ اس وقت تک
قرآن کریم کی تفہیم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے لوگوں نے مدتیں کاٹی ہیں۔ آپ دیکھیں مفسرین، محدثین، بڑے بڑے علماء آئے اور آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہم نے گویا سمندر سے ایک قطرہ لیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے اگر کسی کو ایک قطرہ بھی مل جائے نا، وہ بھی وقت کا مفتی بن جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا وہ کلام ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ عرب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مطلب بہت بڑا فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، اور اپنے علاوہ باقی لوگوں کو عجمی کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں۔ عجمی کا مطلب ہے گونگا۔ وہ کہتے ہیں ہم بولنے والے ہیں، ہم سمجھنے والے ہیں، ہم بڑے فصیح ہیں، ہم بڑے بلیغ ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے بھی قرآن مجید کے آگے وہ بھی عاجز آ گئے تھے۔ جب ایک مختصر سورہ نازل ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ ہر شاعر جو تھا نا وہ اپنا تازہ کلام خانہ کعبے کے ساتھ لٹکا دیا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، تعریفیں کرتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ، یعنی اس کو ہم ایک سرسری نظر سے پڑھ کے ایک دم چلے جاتے ہیں، بلکہ مقتدی تو خوش ہوتے جب امام سورہ کوثر پڑھے، مقتدی آتے ہیں واہ واہ سڑا امام صاحب سبحان اللہ، انہوں نے جلدی جلدی نماز ختم کی کیونکہ ہم نے اور بڑے تیر مارنے ہیں جا کے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے، تو جب وہ نازل ہوئی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اس کو خانہ کعبے کے ساتھ لٹکاؤ۔ تو وہ لٹکایا کہ یہی تو جتنے بھی شاعر آئے نا سب نے اپنے اپنے کلام اتار لیے، یعنی شرمندہ ہو گئے اس کے آگے۔ ما ھذا الا قول البشر، انہوں نے کہا یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا سورہ کوثر بظاہر ہمیں تو ایک مختصر سورت نظر آتی ہے، چند الفاظ پہ مشتمل ہے، 3 آیات پہ مشتمل ہے، لیکن اس ایک سورت کا وہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے شعراء تھے اس کے آگے وہ بھی عاجز آ گئے، اور بالکل مطلب حیران رہ گئے کہ یہ کیا کلام ہے۔ تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہیں عجمی لوگ۔ آپ دیکھیں عرب کا کسی بچے سے آپ عرب کے بچے کی گفتگو، ہم تو اپنے بچوں کو نا طلباء کو جب استاد پڑھاتا ہے ان کو قاعدے کے تلفظ سکھاتا ہے، ان کو مطلب اچھی طریقے سے خوب، استاد بڑی محنت کرنی پڑتی ہے قاعدہ پڑھانے کے لیے بچے کو، کہ اس کے جو حروف تہجی ہیں یعنی الف سے لے کے یا تک وہ حروف ٹھیک ہو جائے۔ سب سے پہلے استاذ کی توجہ انہی حروف پہ ہوتی ہے، قاعدہ پڑھانے میں ہوتی ہے۔ لیکن عرب کا آپ ایک بچہ دیکھیں گے، چھوٹا سا بچہ معصوم، مطلب جو گفتگو کرنے لگتا ہے تو اس کو تلفظ سکھانے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ایسے پڑھتا رہتا ہے۔ خود بخود وہ بچہ اتنے بہترین تلفظ سے پڑھتا ہے کہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ ان کی مادری زبان ہے، وہ اسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، فلہذا ان کو اس کے لیے کوئی مطلب خاص محنت نہیں کرنی پڑتی، اور ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو عرب کے اس معاشرے میں جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا، اور عرب اس کے آگے پھر عاجز ہو گئے، اور انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ ہم اس کلام کا جواب کوئی نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں بار بار چیلنج ہوا ہے، لاؤ اس کے لیے، اگر تمہیں اس پہ شک ہے تو لاؤ اس کی کوئی مثال۔ تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو یہ جو آیت جس کے میں نے آج پہلا حصہ اس کا میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ آیت ایک ہے لیکن اس میں پورے زندگی کا دستور اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبادات اور معاملات دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ عمومی طور پہ مطلب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید دین اسی کا نام ہے کہ جی ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور بس
باقی جو چیزیں ہیں لوگ ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ عبادات جو ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ آپ کے معمولات، آپ کے معاملات، آپ اپنی ذات کے ساتھ کیسے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرو۔ دوسروں پہ تو لوگ انصاف لاگو کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ انسان اپنی ذات پہ انصاف کیسے لاگو کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے اولاد کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے ہیں، آپ کا معاشرے میں کیا کردار ہے۔ جو اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ نے اس صلاحیت سے اپنے معاشرے کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ کیونکہ انسان تو ایسا نہیں ہے نا کہ فقط آیا جانور کی طرح کھایا پیا اور چلا گیا، نہیں، انسان اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اور یہ محض کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے جانور آئے کھائے پیے بس ٹھیک ہے جی، نہیں، انسان کی بہت بڑی اور ذمہ داری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اجمالاً اس آیہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور تقریباً انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع خاصا عرصہ تقریباً چلنے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کے پہلے حصے پہ توجہ کی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ عبد۔ ہم کون ہیں؟ عبد۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام اور تعظیم کرنے والا۔ مختلف اس کے آپ اگر ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بہت سے معنی نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح عبد اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معبود کے آگے مکمل طور پہ سرنڈر ہو جائے، کوئی بھی سوال نہ کرے۔ عبد کون ہے؟ عبادت کرنے والا۔ عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت میرے بھائیوں یہ ہے کہ عاجزی اور تعظیم کی آخری حد کا، جو ڈکشنری سے آپ مختلف لغت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عاجزی اور تعظیم کی آخری حد کا نام عبادت ہے۔ یہ مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آخری حد کیا ہے؟ سجدہ۔ یعنی آپ دنیا کے کسی انسان کے بارے میں، بالخصوص جو ایمان والا ہو، جو مومن ہو، اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرے گا۔ عبادت کی جو آخری حد ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ عاجزی کی جو آخری حد کیا ہے؟ وہ ہے سجدہ۔ اور عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ عاجزی اور تعظیم میں آخری حد تک چلے جائیں، اور یہ اس کے لائق صرف فقط ایک ہستی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کو معبود سمجھ کر، یعنی معبود سمجھ کر کسی کی وہ تعظیم بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں آگے آ رہا ہوں کہ تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہے، لیکن جو عبادت اور تعظیم کی آخری حد ہے وہ کس کے لیے ہے؟ فقط اللہ کے لیے۔ اور اگر کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسری شے کو، کسی دوسرے منظر کو، جس طرح وہ جو مجوسی ہیں وہ آگ کو پوجتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ سورج کو پوجتے ہیں، ہندو ہیں بت بناتے ہیں ان کو پوجتے ہیں،
یعنی ان کو وہ معبود اور الہ سمجھ کے ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، تو وہ تو شرک میں چلی گئی بات۔ مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کی ساری عبادتیں، اس کی ساری عقیدتیں جو ہیں بنیادی طور پہ فقط ایک ذات کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو بولتے ہیں عبادت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت کے لائق کون ہے؟ فقط اللہ۔ لیکن عبادت ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم۔ عبادت مثلا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی رب ہے جو تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس طرح بہت سی آیات ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کافروں سے کہہ دیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ حضر القیاس اس سلسلے میں بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں عبادت ہے اور عبادت کے لائق فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم۔ تعظیم اور عبادت میں فرق نہ کرنا یہ بھی بڑی ناانصافی ہے کہ آپ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک دفعہ میں کسی محفل میں تھا تو وہاں کوئی بندہ نعت پڑھ رہا تھا، کوئی کلام پڑھ رہا تھا، کہنے لگا یہ نعت ہے، تو میں نے کہا چلو نعت ہی صحیح۔ تو وہ ایسے کھڑا تھا، ایسے مطلب ہاتھ نیچے، ایسے ہاتھ نیچے کر کھڑا تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ کیسے کھڑے ہیں، یہ مطلب آپ ایسے کیوں نہیں کرتے ہاتھ؟ عمومی طور پہ جو ہم لوگ نعت پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تلاوت کرتے ہیں قرآن اعظام نعتواں حضرات، تو یوں مطلب وہ اب تو نعت بھی ماشاءاللہ بس اللہ ہی حافظ ہے، وہ تو میں چیخ کے تھک چکا ہوں، اب کیا کہوں اس سے زیادہ۔ جو نعت کو اب ہم نے آرٹ اور فن اور ایک وہ بنا دیا، اللہ ہمیں اسے بچائے۔ اور جو نعت کا ادب ہے، جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں صحابہ یوں بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے ہیں، اس طرح وہ بیٹھا کرتے تھے، تو ایسے خشوع اور خضوع۔ اب تو جب تک بندے دونوں ہاتھ اٹھا کے خوب مطلب سبحان اللہ کی اونچی آواز سے نہ کریں تو نہ نعتوان کو مزہ آتا ہے۔ نعتوان بھی اپنے مزے کے لیے پڑھتا ہے، آپ لوگ بھی اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں کہ چلو یار تھوڑے سے انٹرٹین ہو جائیں ہم لوگ۔ تو اللہ ماشاء اللہ استثناء بھی ہے، بہت سے اچھے نعتوان بھی ہمارے معاشرے میں، پڑھنے والے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ ایسے کیوں نہیں پڑھ رہے نعت؟ ایسے کہتا نا جی اس طرح پڑھنا تو شرک ہو جلسی، کیونکہ اس طرح کھلنا عبادت ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کہتا ہے اس طرح تو صرف اللہ کے آگے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بات سنو، یوں کھڑے ہونا عبادت نہیں ہے؟ کہتا نا جی ایسے کھڑا۔ میں نے کہا جب قومے میں جاتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، اس پر تو اللہم ربنا ولک الحمد دونوں ہاتھ چھوڑ کے بندہ پڑھتا ہے نا، باندھے تو نہیں ہوتے نا۔ تو میں نے کہا وہ قومہ عبادت نہیں ہے؟ تم تو چلے یار ہم لوگ قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں، تم قومے کی حالت میں کھڑے کر پا رہے ہو تو یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ آپ کو بیچارہ کیا اس کا جواب دیتا؟ یعنی یہ ہمارا ایک مخصوص مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم نے خود تحقیق نہیں کرنی، دیکھنا نہیں ہے۔ حالانکہ تعظیم کا بھی اللہ نے حکم دیا نا، بہت سی آیات ہیں ایسے میں نے نوٹ کی تھی کہ بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ نے عبادت کرو عبادت کرو، لیکن تعظیم کا بھی دوسری اللہ نے فرمایا ہے نا۔ ایک بڑی مشہور آیت آپ سنتے ہو علماء سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے، یعنی جو بندہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے گویا وہ تقوی والا انسان ہے۔ اللہ کی شعائر کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے بھائیو؟ تقوی ہے۔ اب تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہوا؟ تعظیم اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ الہ سمجھ کر، اللہ سمجھ کر عبادت کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ یعنی ایک بندہ کہنا جی میں کسی جڑے کا عاجز ہوں ہی نہ، مطلب آپ کٹے ذرا اس طرح ٹھیک ہے، لوگ آج نا تو کوئی انسان ہے یہ شیطان ہے،
عاجزی تو مومن کا زیور ہے نا. انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی میں عاجزی ہے. آپ کی کتنی, ہماری ہر طرح کی گندگیوں کو مٹی اپنے اندر سمیٹ کے ایک مہربان ماں کی طرح پھر مطلب تیار ہو جاتی ہے اگلی ہماری آلودگیوں کے لیے. تو عاجزی تو انسان کا زیور. اب بتانا جی میں صرف اللہ ایک عاجزی کرساں, میں تو لوگاں کردا ہی نہ. لوگ کہیں گے بھائی صاحب تو اپنے آپ کو ٹھیک کر, کسی مرشد جل کے اتھے اگر بہت ہے پتہ چلا کہ عاجزی میں اور عبادت میں کتنا فرق ہوتا ہے. سمجھ لیں یہ بات. وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے, اس پہ انشاءاللہ پھر میں تھوڑی سی آگے بات کروں گا. الہ اور معبود سمجھ کر عاجزی اور تعظیم کرنا یہ عبادت ہے, اور اللہ کا بندہ سمجھ کر کسی کی تعظیم کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ جب تشریف لائے فیصلہ کرنے کے لیے مدینہ میں یہودیوں کے معاملے کا, تو میرے آقا نے فرمایا قوموا الی سیدکم. ہمارے بہت سے لوگ ہیں نا وہ کھڑا کتنا جی کسی کھلتے ہیں شرک ہو جو شرک بڑا ایک عجیب لوگوں نے گھر کا اس کو بنا لیا نا. بھئی حضور نے خود فرمایا حضرت سعد کے حوالے سے قوموا الی سیدکم, تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا, اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر, اس کو انسان سمجھ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک مومن کی نشانی ہے. ہاں یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ میں کسی محفل میں جاؤں اور لوگ میرے آگے کھڑے ہو جائیں, میری تعظیم کریں, تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا لیں. یہ تکبر کی علامت ہے. عاجزی کے جو اور عبادت کے جو مقابل کا لفظ ہے وہ تکبر ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے ان قریب ان کو میں ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں. تو میرے بھائی اور دوستو, آج وہ ہمارا اس پہ ابھی کافی ساری اور انشاءاللہ گفتگو بھی شرط زندگی رہی تو انشاءاللہ کریں گے, لیکن یہ یاد رکھیں عبادت صرف اللہ کے لیے, تعظیم اللہ کے بندوں کی, ہر ایک کی تعظیم, یہی ہمارے دین کا ایک طریقہ ہے, ہمارا دین ہے. ہمارے رب نے ہمیں یہی سکھایا ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں یہی سکھایا ہے. دین کا ہم سے یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے جو عمل ہو الہ اور معبود سمجھ کے اس کی عبادت, اس کے آگے عاجزی, اس کی تعظیم, یہ الہ اور معبود سمجھ کے کسی مخلوق کے لیے کریں گے تو اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کی بندہ عبادت شروع کر دے. جو زیارتی دا ٹھک جناب سجدہ کہ ایسے جائے لوگ ہیں جاتے بالکل نیچے ایسے, یہ بھی غلط ہے. انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ و بعون اللہ جاری رہے گی. اللہ